نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. So we had gone up to ayah number 72 اور آگ کی بات ہو رہی تھی، اغلال کی بات ہو رہی تھی، سلاسل کی بات ہو رہی تھی آیہ 71 میں. اگر آپ پچھلا رکوع جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا 69 سے وہ حصہ دیکھیں. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. تو ایک ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے، ایک کیریکٹرسٹک بتائی جا رہی ہے. arguing in the revelations of Allah, about the revelations of Allah, اللہ کی آیات کے بارے میں بحث، مباحثہ، جھگڑا. اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو بھی اس بیماری سے بچا لے that basically دین becomes something people just want to discuss about. اس میں ایک ٹپ ہمیں یہاں پہ ملتی ہے اپنے لیے کہ اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، and they are coming from a perspective of wanting to start an argument, تو زیادہ اس آرگیومنٹ میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس بحث میں نہ پڑھیں. کیا بحث میں نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایشو کے بارے میں دعویٰ نہ کیا جائے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہتر ٹائم کا انتظار کریں، حکمت کے ساتھ وہ بات ان تک کسی نہ کسی طرح پہنچائیں ضرور، مگر بحث مباحثے میں نہ پڑے. دوسرا یہ ہے کہ sometimes there are no simple answers. اور یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی کہ سپوز کوئی مسلمان ہی ہے، مومن ہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بٹ وہ آپ سے بات ہی کرتے ہیں، بات کا آغاز ہی کرتے ہیں کہ اچھا حجاب کے بارے میں کہاں لکھا ہے، الکوہل کے بارے میں کہاں لکھا ہے، تو سود کے بارے میں کہاں لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ والی جو چیزیں ہیں قرآن میں تو لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، اور اگر قرآن میں ڈیٹیل نہیں لکھی تو پھر تو ہمیں ماننا ہی نہیں ہے. تو ان والی چیزوں پہ بہت احتیاط مگر حق بات پہنچانے کی بھی ضرورت ہے. اللہ کی طرف سے پچھلی کچھ کلاسز میں انٹاکسیکنٹس کا ذکر آیا تھا. جو ٹاپ آف دا ہیڈ آتے ہیں نا بڑے گناہ، ضرور ان کے حوالے سے بھی ہم ان بڑی راتوں میں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے، میرے اسپاؤس کو، میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو، میری اولاد کو، میری آئندہ آنے والی نسلوں کو ان بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں. اور ان میں ٹاپ آف دا ہیڈ جو چیزیں آئیں گی، شرک، کفر، قرآن کی کسی بھی آیت، کسی بھی ٹیچنگ کا انکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، جن کو کرنے کا حکم دیا گیا وہ نہ کرنا اور جن سے روکا گیا ہے وہ کرنا. یہ کیٹیگریز ہم دوبارہ اپنے ذہن میں لائیں. مثلاً شراب ہے، ڈرگز ہیں، کسی بھی طرح کا نشہ ہے، قتل ہے، زنا ہے، اور زنا کے قریب جانے والی کوئی بھی چیز ہے. جو حکم دی گئی ہیں چیزیں اس میں مثلاً یہ بھی ہے، حجاب حکم ہے. جو کلوکیل لینگویج میں حجاب کہہ رہی ہوں، پر یہ حکم ہے. ایسا نہ ہو کہ سورۃ النور اور عذاب گزر گئی ہے تو ہم یہ بھول جائیں. یہ حکم کے درجے میں ہے مومن عورت کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کا نہ کرنا بھی تو میجر سینس میں شامل ہو جاتا ہے. پھر قتل، پھر ظلم، سود، انٹرسٹ از ون آف دا موسٹ بگ تھنگز. حلال کمائی نہ کرنا. کچھ رشتے ایسے ہیں جن کے لیے مثلاً اگر کوئی دین کے خلاف والی بات نہیں کی جا رہی ہے تو ہسبینڈ کی بات ماننا ون آف دا میجر آرڈرز. رشتوں کو ان کی ترجیحات کی بنیاد پر رکھنا.
اگر کوئی نرم مزاج کا ہے، وہ آپ کی ہر بات مان لیتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فائدہ اٹھائیں۔ وہ جو بک ہے نا، اف یو گیٹ ہینڈز آن اٹ، ضرور اس پہ نظر دوبارہ ڈالیے گا۔ ایون اس کی جو لسٹ آف چیپٹرز ہے اس سے ریویژن ہو جاتی ہے، دی آئیڈیل مسلم، تو ہر ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ اور بڑے گناہوں میں فیوچر ٹیلنگ، آج کل جو دنیا کے حالات ہیں، ہر پاکستانی چینل پہ بھی ایک کوئی اسٹرالوجر بیٹھ جاتا ہے اور وہ فیوچر کے بارے میں بتا رہا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی جو یہ شرک کا ایک فارم ہے نا کہ فیوچر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا۔ پریشان ہوئے تو ٹیرو کارڈز کی طرف چلے گئے، بولا میرا کپ ریڈ کر دو، یعنی ویسٹ جو کرے گا ہم نے ہر وہ چیز کرنی ہے کیونکہ ہم ماڈرن امیر لوگ ہیں۔ اور اصل میں قرآن کے اعتبار سے کئی دفعہ بہت جہالت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری انگریزی ہو سکتا ہے بہترین۔ سو تھنک اوور اٹ، ہماری پرائرٹیز، ہمارا دنیا کو جج کرنے کا طریقہ چینج ہونا چاہیے۔ آیا 70 میں تھا الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور جس کے ساتھ بھیجے گئے تھے ہمارے رسول۔ تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، دوبارہ یاد دہانی کروانی ہے کہ الکتاب اور بما ارسلنا بہ رسولنا دو الگ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں، which means Quran and Hadith for Muslims and for all prophets of Allah, the books that they were given, the divinely revealed scriptures, and in addition other things. For example، آپ کو پتا ہے کہ انجیل میں بہت ساری خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام کے خطبات ہیں، بیکاز ہی واز ویری ایلیکوینٹ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو خطبات تھے وہ بھی تو وحی سے ہی آئے تھے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں بھی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں جب حدیث پڑھ رہے ہوں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اچھا، آیا نمبر 71 میں اغلال کا ذکر ہے اور سلاسل کا ذکر ہے۔ سین لام، سین لام، جب ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز ایک سلسلہ ہے، اٹس کائنڈ آف اے چین، ایک چیز دوسری سے جڑی ہوئی ہے، تو اس طرح کی سزا بتائی گئی ہے جس میں سلسلے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، چینز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ گناہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں، یہ جو سلاسل ہوتے ہیں نا اللہ کی نافرمانی کے، یہ بھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے جن کے گناہ کے سلاسل کنیکٹڈ ہوں، کیونکہ ایک گناہ جو ہوتا ہے نا اٹ opens the path to another and to another and to another. Seemingly sometimes some sins are small، ہے نا، کچھ دیکھنے میں چیزیں چھوٹی ہیں، چھوٹے ہیں وہ گناہ، میجر سنس کی لسٹ میں نہیں آ رہے۔ فار ایگزامپل ویسٹیج آف ٹائمز، وہ جو ایک حدیث میں بتایا گیا نا جس کا مفہوم ہے چھوٹے گناہوں پر اصرار انہیں بڑا بنا دیتا ہے۔ Insistence on small sins makes them become major sins۔ مطلب ایک چھوٹی چھوٹی بھی چیز ہے نا، اگر آپ کی واٹر ٹینک میں سوراخ ہے، اس وقت لگ رہا ہے قطرہ قطرہ گر رہا ہے، بٹ ایونچولی بہت سارا پانی ضائع ہو جائے گا۔ چھوٹے گناہ کئی دفعہ بڑے گناہوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے سلاسل سے بچائے، اور یہاں پر بتایا گیا کہ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ تو آج کی جو آیت ہے نا 73، اس میں ہے ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون then they shall be asked where are the gods whom you invoked and worshipped۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا یا شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا، من دون اللہ۔ یہ اگلی آیت میں وہ اسی سینٹنس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، besides اللہ، اللہ کے سوا۔ قالوا، وہ کہیں گے ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ ہم سے گم ہو گئے۔ They have forsaken us. Now we've come to know that those whom we used to invoke were in fact nothing۔ بلکہ جنہیں ہم پکارا کرتے تھے اس سے پہلے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے۔ انہیں اب بات سمجھ آ گئی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ thus Allah lets the disbelievers go astray۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافرین کو گمراہی میں بھٹکنے دیتے ہیں۔ 73 اور 74 میں ان کی کیفیت دیکھیے، ضلوا عنا،
اور شروع میں جو کہا جا رہا ہے اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ ان کی کیفیت اس وقت یہ ہے کہ کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس وقت وہ چیز مل نہیں رہی ہے۔ ہماری استاذہ نے اس میں بڑا پیارا اگزامپل دیا تھا کہ امیجن یو آر لیونگ فار اے جرنی، آپ کسی سفر کے لیے نکل رہے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، فلائٹ کے لیے دیر ہو رہی ہے، دین یو ریئلائز پاسپورٹ تو گھر رہ گیا یا مل نہیں رہا۔ جس چیز پر سب سے زیادہ ریلائنس ہو اور اس وقت اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، آپ اپنے دماغ میں یہی تدبر ہے، آپ اپنے لحاظ سے کوئی اگزامپلز لے کے آئیے اور سوچیں آپ کو کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ مثلا آپ کو کسی ریزن سے پیسے فوری چاہیے، آپ کا اے ٹی ایم کارڈ نہیں مل رہا، کیش ختم ہو گئی ہے، کارڈز نہیں مل رہے، والیٹ نہیں مل رہا، کیا کیفیت ہوگی؟ وہ شعر کیا ہے اردو کا، جس پہ تھا تکیا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو جس پہ ریلائنس تھی سب سے زیادہ ان لوگوں کی، جن خداؤں پر انہوں نے پوری ایک نیریٹو اپنے دماغ میں بلڈ کیا ہوا تھا نا آخرت کا بھی، اف ایٹ آل دے بلیوڈ ان آخرہ، جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ ریلائز کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ کچھ تھے ہی نہیں جن خداؤں کو ہم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے تھے۔ اس وقت جو ان کی کیفیت ہے اور جو ہیلپ لیسنس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہیلپ لیسنس سے بچائے اور انسان دنیا میں ہی اپنے عقیدوں کو صحیح کر لے، بیکاز واٹ اے پینفل سچویشن دیٹ یو ریئلائز دیٹ واٹ ایور از گونا ہیپن ناؤ از فار ایور اینڈ ایور، اور اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں اور میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلے بھی کسی چیز کی پرستش نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کافرین کو گمراہ کرتا ہے۔ چیز وہی ہے جو ضرورت کے وقت پہ کام آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ صرف رب تعالیٰ کام آنے والے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شیعہ کا روٹ شین یا حمزہ ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلیے، 75، ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ۔ It will be said, you have met this fate because during your life on earth you took delight in things other than the truth and behaved insolently۔ ہے اللہ، انگریزی بالکل قرآن کو بیان نہیں کر پاتی، اردو پھر بھی کچھ نہ کچھ قریب پہنچ جاتی ہے، بیچاری انگریزی بہت قاصر ہے۔ ذالکم، یہ یعنی یہ اس سزا کا بدلہ ہے، بما یعنی بھی ما بوجہ اس کے جو، کن تم تھے تم تفرحون، تم زمین میں خوشیاں مناتے تھے، تفرحون فی الارض، تم زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، بغیر الحق کا مطلب ناحق، وبما کنتم تمرحون، اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ یہ سزا اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ اب یہاں عذاب کی دو وجوہات بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ بغیر حق سے پتہ چل گیا کہ یہ انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، so they were denying the prophets of Allah and the message they got۔ اور تمرحون نے ہمیں بتایا کہ وہ نعمتوں پر غرور کرتے تھے، اترایا کرتے تھے، بتایا جا رہا ہے ٹرانسلیشن میں، and they behaved arrogantly, insolently۔ تو ظاہر ہے غرور انسان کا یا پرائیڈ کس چیز پر ہوتی ہے؟ اسی پر ہوگا جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں۔ This is an important ayah to consider for a number of perspectives۔ ایک تو یہاں پر جی خوشی کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تفرحون میں روٹ آیا ہے فرحہ، اور تمرحون میں روٹ آیا ہے مرحہ۔ اچھا، فرحہ جو ہے وہ پازیٹیولی بھی استعمال ہوتا ہے، نیگیٹیولی بھی، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مرحہ جو ہے اس میں تکبر کے معنی آ جاتے، to look down upon others۔ فرحہ اور مرحہ کا روٹ ہم سمجھیں گے کہ فرح کیا ہے اور مرح کیا ہے، اس کو ہم ذرا سا دیکھتے ہیں۔ فرح میں جنرلی معنی ہوتے ہیں joy, happiness, rejoicing، یعنی خوشی منانا، خوش ہونا۔
یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے منع بھی نہیں فرمایا. جیسے آپ دیکھیں چیپٹر 10 ورس 58 میں ہے قرآن کے لیے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ٹھیک ہے، تو قرآن پر خوشی منانا وہاں پر بھی یہ روٹ استعمال ہوا ہے، تو یہ اچھے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. مگر کئی جگہ ایسے بھی آتا ہے صحیح معنی نہیں ہے. آپ چیپٹر 28 ورس 76 میں دیکھ لیں قارون کے حوالے سے جہاں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر فرح جو ہے اس کا اپوزٹ جو ہے نا وہ حزن ہے، متضاد اس کا حزن ہے. مرح جو ہے نا اس میں قرآن پاک میں 3 دفعہ تقریباً آیا ہے. قرطبی اور دوسرے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حد سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، انٹینس ہیپینس، اور اتنی زیادہ خوشی جس میں آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، آپ تکبر کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ اپنی حدود کراس کر جاتے ہیں. لائیولی تو ہو جاتے ہیں لیکن آپ حدود کراس کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی. ایکسیسو ریکلس بیہیویئر، حدود کو سے تجاوز کر جانا خوشی میں. مرح جو ہے وہ پسندیدہ فارم میں نہیں آیا ہے، فرح پھر بھی پسندیدہ فارم میں آیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ فرح کی اجازت ہے، انکریج کیا جاتا ہے اگر حدود کے اندر ہو، جبکہ مرح جو ہے ایک ایسی چیز ہے جسے منع کیا گیا ہے. ایک اور بیسک ڈفرنس ہے، اس کے بعد ہم اس کو اینالائز کریں گے، اس کا تدبر کریں گے. فرح جو ہے وہ دل کی ایک کیفیت ہے، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ڈفرنس ہے. جب وہ اعضاء پر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اسے شو آف کرنا شروع ہو جاتے ہیں، when it becomes an action of the ego and it reflects more on outward behavior, then it becomes marh. ذہن میں کیا اوکیزنز آ رہے ہیں آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں جب خوشی میں انسان حدود کراس کر جائے. اب وہ مواقع ہیں خوشی کے، پر مومن خوشی میں بھی حد کے اندر ہے. اب اس کو ذرا سا اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خوشی کی اجازت دی گئی، ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، مگر خوشی میں مثلاً لغو کام کرنا یا گناہ کے کام کرنا، خوشی میں وہ کام کرنا جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. مثلاً عید آ رہی ہے، عید کی خوشی کیسے منائی جا رہی ہے؟ بہت زیادہ شو آف کر کے، حسن کا اظہار کر کے، پرٹیکولرلی فار فیمیلز تیار ہو کے اس طرح سے کہ نامحرم بھی دیکھ رہے ہوں. دس از جسٹ ون ایگزامپل. دین اوور اسپینڈنگ منی. پھر خوشی ہے تو اتنی زیادہ خوشی ہے کہ اس میں ہم نمازیں ہی بھول گئے، ان سوشل گیدرنگز میں ہم نمازیں ہی بھول گئے. ہم مل رہے ہیں تو ہم اس طرح سے مل رہے ہیں کہ جو اسلامک حدود ہیں ہم ان سے نکل گئے، بٹ ہم کہہ رہے ہیں ہم تو بہت زیادہ خوش ہیں، ہمیں تو عید کی خوشی ہے. ہم کہہ بھی رہے ہیں ساتھ الحمدللہ، لیکن ہم اللہ کی لمٹ سے باہر جا کے کر رہے ہیں، ہم اسراف کر رہے ہیں. جو فرح والی کیفیت ہے نا، جو پسندیدہ ہے، اس میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس پہ انسان شرمندہ ہے. You're happy, but that happiness includes in the past if you've made mistakes, you're ashamed on them. آپ نعمت پہ اپنی خوش ہیں، اور کیوں نہ ہو. مثلاً آپ امیجن کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہے. سبحان اللہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی گاڑی دی ہے، تو we use that car for doing good deeds, going to good places. اللہ تعالیٰ کا شکر کیا، خود انجوائے کیا، اللہ کی دعائیں جو سفر کی دعائیں وہ کیں، اور اللہ and you're happy and you're smiling and you're enjoying with your family. شکر الحمدللہ. مرح کہاں آ جائے گا کہ پلاننگ ہو کہ اگر میں نے فلاں کے گھر جانا ہے تو مجھے بڑی والی گاڑی میں جانا ہے. یہ اتنے باریک ڈفرنسز ہیں کہ جب ہم قرآن اگر ڈیپتھ میں پڑھیں نا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم یہ کتنا یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. میں تو اپنی اب سوچتی ہوں کہ جو شادیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ جو سارا کانسیپٹ ہے نا کہ کوئی بڑی گاڑی سج کے آئے، اور بڑی گاڑی اگر اپنی نہ ہو تو کسی اور کی لے کے سج کے آئے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا مرح کا کانسیپٹ ہے، دکھانا، بتانا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. اور خاص طور پر خوشی کے مواقع کے لیے یہ بات کی گئی ہے.
جو الاؤڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ نعمت پر خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی اس پروسیس میں غلطی ہو جائے تو اس پر نادم ہوں. اور نعمتوں کا یہ امپورٹنٹ ہے جی، سینٹنس ذہن میں نوٹ کر لیجیے گا، نعمتوں کا صحیح استعمال شکر کی علامت ہے. The correct use, both in terms of quality and quantity, the correct use of blessings is a sign of gratitude. Gratitude صرف الحمدللہ کہنے سے نہیں ہوتا. اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اگر غلط استعمال کریں گے، مثلاً اللہ نے صحت دی ہے، انرجی دی ہے. اب اسٹوپڈ اگزامپل دوں، انرجی اتنی دی ہے کہ ہم ایک مکسڈ گیدرنگ میں بہت امیزنگ ڈانس کر سکتے ہیں. بٹ تھنک اباؤٹ اٹ، واٹ آر وی ڈوئنگ؟ If we didn't have that energy right now, we won't be able to do it. اللہ نے نعمت دی ہے، میری گاڑی میں بیسٹ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، یوز کیا ہے اس کا؟ ہر نعمت کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہے کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں. گھر دیا ہے، اللہ کے بندو اس گھر کو اللہ کی راہ میں نیکی کے کاموں کے لیے استعمال کرو. اور اس میں کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے. اٹ کین بی انوائٹنگ ریلیٹیوز اینڈ سسٹرز اینڈ ان لاز فار فوڈ، اور یہ انٹینشن نہ ہو کہ یہ بھی مجھے ریٹرن میں دیں، تو سبحان اللہ وہ آپ کے لیے اجر کا سبب بن جائے گا کہ آپ کھانا کھلا رہے ہیں. جب ہماری ساری انرجی مرح پہ گزر جاتی ہے، وقت، مال، پیسہ، طاقتیں سب استعمال ہو رہی ہیں لوگوں کو دکھانے. اگر قرآن پڑھا ہوا شخص یہ ڈفرنس نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہا. قارون کا مسئلہ کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کے بہت نیک بندے بھی گزرے ہیں جن کے کاروان جو ہوتے تھے وہ اونٹ کئی کئی گھنٹے چل رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. دا انٹینشن واز ناٹ ٹو امپریس پیپل. قارون تو چاہتا تھا نا، دیکھو ہمیں قارون بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، قارونش ایٹیٹیوڈ بہت سارے ہیں، پوری پلاننگ کی ہوئی ہے. اچھا وہ آئیں گے تو وہ تو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں نا، گھر کے ہی برتنوں میں گزارا ہوگا. اچھا وہ جب آئیں گے تو میں وہ والی کراکری نکالوں. زندگیاں ہم نے کھپا دی ہیں اس پہ، پھر آگے نیکسٹ جنریشن اولاد کو بھی ہم اسی پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تم نے یہاں سے پڑھنا ہے، تم نے یہاں کام کرنا ہے، تم نے پھر یہ کرنا ہے، تمہارا گھر اس جگہ ہونا چاہیے، تمہاری انویسٹمنٹ ایسی. میں بار بار اپنے اولاد کے لیے اور میں یہی دعا کرتی ہوں یا اللہ سب مومنین کے لیے، خاص طور پہ جو میرے پیارے ہیں، اور اپنے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو درہم اور دینار کا بندہ نہ بنا. یہ نہ ہو کہ بس دنیا کی خدمت میں بیچارے لگے رہ جائیں، کیونکہ ایز پیرنٹس ہم انہیں صحیح وقت پہ صحیح چیز نہیں بتا سکے. خوشی نیچرل ہے، خوشی ہونی چاہیے، بٹ آن واٹ are you happy and how are you expressing that happiness? That is the answer. خوش ہوں مگر کس چیز پر خوش ہوں اور کس طرح سے اپنی خوشی کا اظہار کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرح سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بڑی سیریس چیز ہے نا، اور اس میں کبر بھی شامل ہو جاتا ہے. خوشی کے حوالے سے ایک حدیث ہے میرے سامنے، مسند احمد کی حدیث ہے جی، حضرت ابو امامہ سے ریٹڈ ہے. A person comes to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and asks this question. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں، What is faith? ایمان کیا ہے؟ And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's reply is, if you are happy with your good deeds and saddened by your bad deeds, you are a believer. اگر تم اپنے نیک اعمال پہ خوشی محسوس کرتے ہو اور اپنے برے اعمال پہ دکھ محسوس کرتے ہو تو تم مومن ہو. The man said, O messenger of Allah, what is sin? اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, if something wavers in your soul, you should leave it. اگر کوئی چیز دل میں بے چینی پیدا کر رہی ہے نا، یا شک پیدا کر رہی ہے، اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ، اس کو پھر چھوڑ دینا چاہیے. اس کا مطلب ہے خوشی ہونی چاہیے نیکی پر. تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اپنی نیکی پر کتنا خوش ہیں اور کتنا خوش نہیں ہیں. پہلے فارا ہا تک تھے روٹس، اب مارا ہا پہ پہنچ گئے. اچھا یہ جو نام بھی رکھے جاتے ہیں، تھنک اباؤٹ اٹ، جو کئی نام رکھے جاتے ہیں اس میں معنی نہیں کنسیڈر کیے جاتے، اور اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، ہماری زندگی کیا ہو گئی ہیں. کول ساؤنڈ کرے گا بچے کا نام،
بچہ بیچارہ زندگی بھر اس کی اگر اللہ کرے 80 سال 90 سال عمر ہو، وہ اسی نیگیٹو کنوٹیشن والے ورڈ سے پکارا جائے گا، اس کا اسپرچل امپیکٹ ساری زندگی ہوگا، مگر ہم نام وہی رکھ رہے ہیں. تو تھنک اباؤٹ اٹ. جی کیا سوچیں ہیں اس بارے میں؟ جی خدیجہ جزاک اللہ خیر. پر یہ جو فر اور نن کی آپ بات کرتے، ایک آپ نے بات کی کہ وہ ڈنر سیٹس اور اس کی بات ہوتی کہ وہ آئیں گے تو یہ نکالیں گے، یہ آئیں گے وہ نکالیں گے. آئی ڈو دیٹ. مطلب یہ تھا کچھ میری دوستیں ہوتی ہیں وہ اتنی کیجول ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اس پلیٹ میں کوئی بات نہیں، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک آؤٹ مائی فارمر نو ونز گوئنگ ٹو جج می. بٹ یس وی ڈو گو تھرو دس کہ یہ I said that as somebody who at one stage thought that way. Or so Jazakallah khairan for sharing that. But یہی ہے. ایک کنڈیشننگ ہوتی ہے نا فرا، سسرال والے آ رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ آ Yes, رہے ہیں، فیئر آف yes, بینگ ججڈ، دیٹ از سو وی ڈو yeah. اٹ. یس اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں صرف اس سے پریشان ہونا ہے، اللہ ہمیں ویسا بنا دے ہم سب کو، مجھے آپ کو، صرف ہم اللہ کی ججمنٹ سے پریشان ہیں. وی اسٹاپ کیئرنگ واٹ پیپل تھنک. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک کنڈیشننگ ہوتی ہے، بٹ کئی دفعہ بہت سال گزر جاتے ہیں قرآن کے ساتھ، کنڈیشننگ نہیں چینج ہو رہی. دیٹ مینس ہم اسے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نا اپلائی نہیں کر رہے ایوری ڈے سچویشنز. قرآن میں جو بتایا گیا ہے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور پھر وہ جو حدیث میں ہے اور ہم نے یہ آیات کی تھی، simplicity is part of faith, which means دیکھیں یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے whatever you are with everybody. تو آپ کے جو برتن ہے وہ ہر ایک کے ساتھ وہی برتن ہے. یہ نہیں ہوگا کہ قرآن کی گیدرنگ میں ڈفرینٹلی ہوں گی ڈریس اپ، تو میں فلاں جگہ ڈفرینٹلی ڈریس اپ ہوں گی. یہ ایک سمپل اگزامپل ہے. فائزہ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. میں یہی کہہ رہی تھی کہ ماڈریشن اگر لائف میں آ جائے تو وہ فراہ جو ہے وہ مرحا نہیں بنتا اتنا زیادہ. اٹس جسٹ ماڈریشن. اپنی رینجز میں اندر رہتا ہے انسان تو بہت حد تک چیزیں فراہ ہی رہتی ہیں. doesn't convert to مرحا. آپ نے بہت خوبصورت بات بولی ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ سٹارٹ فرح سے ہی ہوتی ہے چیز، اور وہ جب اوور ڈو کی جاتی ہے تو وہ مرح بنتی ہے. اوریجنلی چیز خراب نہیں ہوتی، اینڈ دس از ویری ٹرکی. بٹ اوور ہیپی، اوور جویس، سو لولی ٹو اسمائل، انجوائے فرینڈس کی کمپنی. اٹس ان سننا. They used to laugh, they used to have jokes. But یہ جو سینٹر پاتھ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ سمجھ لیں. حدیث میں ہے خیر الامور اوسطها. The best of every matter is the center. تو خوش ہوئے تو بہت خوش ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا آتا ہے، ریئر اوکیزنس پہ صحابہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کھل کے ہنسے کہ ان کے دانت نظر آنے لگے. جنرلی اٹ واز مور لائک اے اسمائل. ایک لمٹ کے اندر جب چیزیں ہوں تو وہ بہت پیاری ہوتی ہیں. سب سے سمپل وے میں اس کو ایکسپلین کریں نا، اگر مرح کو ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، بس اچھلنا شروع ہو گئے ہم خوشی میں، تو یہ جو ہے نا کوئی بھی چیز یہ زندگی میں باندھ لیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا قرآن. ہم سب کوئی بھی چیز زیادہ بہت نہیں کرنی. اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونا بہت اچھی بات ہے، پر اب آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، آپ کی عبادت ہی ختم. یہ نہیں ہوتا. خوش ہیں، ہنسی کی اجازت ہے، ویری گڈ، بٹ اب آپ اتنے خوش ہو گئے کہ سو دیز آر دا تھنگز وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. جی تنویر. اس کے پیچھے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ متقی کی جو کوالٹی ہے کہ ہی ہیز ٹو واک تھرو دس صراط ویری کیئرفلی، بچ بچا کے، سوچ کے، سمجھ کے. اور میرے خیال سے یہ بہت اوور آل اگر دیکھیں تو ہمیں اپنے ساتھ اپنے آپ سے کانورسیشن ہر پوائنٹ پہ کرنی چاہیے کہ جو ہو رہا ہے میرے اوپر تو اس کا کچھ امپیکٹ ہے، مگر بعض دفعہ میرے لیے شاید اسراف نہیں ہے، مگر میرے چاروں طرف جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی نیگیٹو ایفیکٹ تو نہیں ہوگا اس چیز کا. تو اس حساب سے بھی اپنے آپ کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے کہ میں دوسروں کے لیے کچھ غلط تو نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ اس سب کا امپیکٹ دوسرے پر بھی ہوتا ہے. ہم ایک ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. رمضان کیا سکھاتا ہے، روزے کیا سکھاتے ہیں، اور اکثر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں میں نے اتنا افطاری پہ کھایا کہ میں دکھی ہو گئی ہوں. فنی تو ہے، بٹ جسٹ امیجن ہم ہیں کیا چیز.
اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ دیا کہ تم کھانے سے ذرا فوکس ہٹاؤ، ٹھیک ہے، تم اپنے اوپر اندر توجہ دو. ہم اذیت میں مبتلا ہیں کہ اچھا آپ افطار پہ نہیں بلا رہی، آپ آتی بھی نہیں ہیں افطار پہ. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ مل کے کھانا چاہیے. یا اللہ، پھر عید جو ہے وہ ساری کھانے کے بارے میں ہے. حالانکہ سبحان اللہ رمضان میں ہمیں کوئی کھانے کی کمی نہیں ہوئی، بٹ عید از آل اباؤٹ فوڈ. اللہ ہم پہ بس رحم فرما دے. ویو لاسٹ دا پلاٹ. تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے. فر اور مر والی جو چیز ہے وہ بہت زیادہ غور طلب ہے. جی نغمہ آپ لاسٹ کامنٹ سنیے. فرا یہ ساری باتیں سن کے اتنی اچھی اچھی باتیں سنی ہیں، میں یہی سوچوں کہ اب ریفلیکشن کرنا شروع کیا ہے، کچھ تدبر سیکھا ہے، تو مطلب اپنی کمزوریاں بہت سامنے آ رہی ہیں کہ انسان مطلب ہم کہاں ہیں، ہم اتنی جلدی پھسل جاتے ہیں ہر عمل میں، مطلب جیسے جہاں گنگا بہ رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے جیسے دنیا چل رہی صحیح ہے، کہہ رہی مطلب ہیں. اپنی عقل کا استعمال مطلب بہت کم کرتے ہیں میرے خیال میں. بس وہ کہتے ہیں نا گو وتھ دا فلو. بہت اور کمزوریاں ابھی جب سامنے آ سمجھ رہی ہیں. آ بھی جاتا ہے تو بھی ہم ڈر رہے ہیں کہ ہم اس سے ہٹ کے اگر کریں گے تو باقی کہیں گے کہ ہم یہ یہ ہر ایک کا اپنا انٹرنل اسٹرگل ہے. اور قرآن پڑھنے والے کو کہیں نہ کہیں مواقع جو خوشی کے بھی ہیں نا، ان میں کچھ ایسی چیزیں کرنی چاہیے دیٹ پیپل آر ایبل ٹو see that this is happiness celebrated by someone who is a student of the Quran. اگر 100% ویسا ہی ہے جیسے باقی سب کا ہے، پھر آپ کوئی دعویٰ نہیں کر پائے اور پھر آپ اس پہ عمل بھی نہیں کر پائے. تو وہ صحیح ہے کہ فیملی کے پریشر ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، بٹ کہیں تو آپ کچھ دکھائیں گے نا، کہیں تو پریکٹیکل شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ خوشی کا موقع دے رہا ہے. شیخ الشعراوی اور دوسرے جو علماء ہیں انہوں نے کچھ جگہیں بتائی ہیں کہ کہاں پر فرح جو ہے وہ جسٹیفائبل ہے، کہ خوش ہونا چاہیے. انہوں نے یہ صرف 3 جگہیں بتائی ہیں، اور اس میں آپ پھر ظاہر ہے پھر اپنا فیملی ٹائم اور وہ چیزیں ملا سکتے ہیں. اللہ کے فضل پر خوش ہونا چاہیے، مثلا خاص طور پر قرآن کے حوالے سے. وہ آیت میں نے پاسٹ میں آپ کو بتا دی تو پیچھے بتائی. پھر اللہ کی رحمہ پر خوش ہونا چاہیے. الشعراوی نے یہ والی بات، ہم لوگ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ اپنی دنیاوی نعمتیں لا رہے ہوتے ہیں، علماء کی بات اور ہوتی ہے. انہوں نے خاص پتہ اس والی چیز کو کدھر اپلائی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم was mercy to the world. چیپٹر 21 verse 107. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی اس رحمت پر بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے. مگر جنرلی اللہ تعالیٰ کی جو بھی رحمتیں ہیں ان کے اوپر خوش ہونا. اللہ کی اطاعت پر خوش ہونا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں spiritual satisfaction you feel after performing acts of worship. And this is یہ جو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، مثلا روزہ رکھ کے یا تہجد یا نماز کے بعد ہر دفعہ الحمدللہ. This is viewed as a sign that Allah has accepted and enabled the believer. یعنی اللہ کا شکر کرنا، اور یہ اس کی نشانی ہے کہ بلیور کی یہ نیکی قبول ہو گئی ہے. 9 جگہیں وہ بتاتے ہیں جہاں پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کن چیزوں میں خوش نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے سورۃ القصص میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ڈو ناٹ ایگزلٹ، انڈیڈ اللہ ڈز ناٹ لائک دی ایگزلٹنٹ. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کی خوشی کو پسند نہیں کرتے جس میں انسان شو آف کرنا شروع ہو جائے یا کبر. جو قارون کی بات ہوئی تھی نا، وہاں بھی روٹ فرح ہی ہے. قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. شروع میں ہی بتایا تھا کہ فرح جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. میں جو آپ کو بتا رہی ہوں اب 9 تھنگس وہ فرح ہی کے حوالے سے ہیں. مرح تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے. نمبر 1 کبر، ریجوائسنگ ٹو شو سپیریورٹی اوور ادرس. اللہ ہمیں اس سے معاف فرمائے. اس پہ پلیز غور و فکر ضرور کیجیے گا. نمبر 2 معصیہ، feeling happy or satisfied while committing a sin or after successfully deceiving someone.
یعنی کوئی گناہ کر کے خوش ہونا، مطمئن فیل کرنا، کسی کو دھوکہ دے کے مطمئن فیل کرنا. پھر بطر، جوائے ان ورلڈلی ایکسیس، اسراف بہرحال بہت بڑا پرابلم ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. ریکلیس جوائے ان ویلتھ اور اسٹیٹس دیٹ لیڈز ون ٹو forget the giver and the poor. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. Reckless joy in wealth or status that leads one to forget the giver. Who is the giver? Allah subhanahu wa ta'ala. And the poor. مال اور مرتبہ جو دنیاوی لحاظ سے اس میں اتنا زیادہ خوشی کا اظہار کہ نعمت کے دینے والے کو بھول جانا اور غریب کو بھول جانا. پھر شماتا، ڈیلائٹنگ ان دا فیلئرز اور پین آف ادرس، کسی اور کی تکلیف یا نقصان پر خوش ہونا. جوائے ان مس فارچون آف ادرس، استغفر اللہ. پھر ہے جوائے ان فالس ہوڈ، باطل پر خوش ہونا. Celebrating when a lie is accepted as truth or when injustice is done. آپ سوچیں کئی جو پروفیشنز ہیں جیسے لائرز کا پروفیشن ہے، خوش ہونا جب ایک جھوٹ کو سچ کے طور پر ایکسیپٹ کوئی کر لے. پھر جوائے ان موکری، استغفر اللہ، جو ہزوا والی چیز قرآن ہمیں بتاتا ہے نا، یستہزئون، finding pleasure in ridiculing the faith, the signs of Allah or other people. یعنی ہمارے دین کا مذاق اڑایا جانا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جانا، یا نعوذ باللہ دوسرے انسانوں کا مذاق اڑایا جانا. پھر جوائے ان سیلف پریز، ٹیکنگ ڈیلائٹ ان پبلک ریکگنیشن فار ورچوز ون ڈز ناٹ ٹرولی پوزیس. کیونکہ بغیر حق کہا گیا نا، لوگوں کے سامنے ایسی اپنی کوئی کوالٹیز پر خوش ہونا جو کہ ایکچولی آپ میں نہیں. جو ہوں کوالٹیز ان کا بھی اظہار زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسی لیے اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ تعریف کیوں منع ہے. اب آپ اس انکریجمنٹ کا نام دیں یا کچھ بھی دیں، بہتر ہے کہ کم سے کم کریں. جوائے ان دنیا، اللہ اکبر، being so consumed by temporary worldly gains that the hereafter is neglected. اتنا زیادہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان میں انوالو ہو جانا کہ آخرت کو بھول جائیں. اور سب سے آخری چیز، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. joy in disunity, rejoicing in creating division or discord among the community which is the ummah. یعنی امت میں جو تفرقے ہیں ان پر خوش ہونا. الشراوی کی تفصیل، الشراوی میں جو سورت یونس ورس 58 اور سورت القصص ورس 76 کی جو انہوں نے تفسیر بیان کی، زیادہ تر پوائنٹس ہمیں وہاں سے ملتے ہیں لیکن اور جگہ سے بھی ملتے ہیں. اور ابن القیم انہوں نے بھی یہ ڈویژنز دی ہیں ورلڈلی اینڈ ادر ورلڈلی ہیپینس کے حوالے سے. تو یہ بہت اہم ہے، اور اس لیے ہم نے اس پہ ٹائم لگایا ہے کہ ہم سمجھ سکیں اور اپنے ذہن میں فرح اور مرح کا جو ڈفرنس ہے وہ ریکگنائز کر سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.